بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں پر لعنت کرنے کی ممانعت۔ اب اصل میں یہ جو آیت ہے جس کی تفسیر میں یہ جو ہے نا حصہ دیا جا رہا ہے، اس آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اور تمام لوگ اس پر لعنت بھیجتے ہیں جو کہ اپنے علم کو چھپائے، جس کو حق بات پتہ ہو اور پھر بھی لوگوں کو نہ بتائے، حق چھپائے، اس پہ لعنت۔ تو اس پہ نا یہ ایک موضوع بن جاتا ہے کہ یار کیا مسلمانوں کو بھی لعنت ملامت کرنا چاہیے کہ نہیں۔ اس پہ حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مسلمان کو لعنت کی تو یہ اس کو قتل کرنے کی مثل ہے۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث پاک۔ مسلمان پر لعنت نہیں بھیجنی چاہیے، تو قتل کرنے کے معنی ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں عبداللہ نام کا ایک شخص تھا جس کا لقب حمار تھا۔ اب یہ صحابی رسول ہے، عبداللہ نام ہے ان کا، ٹھیک ہے، مسلمان ہے، صحابی ہے، اور نام ہے عبداللہ، لیکن لوگ اس کو حمار کہتے تھے، حمار۔ اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسایا کرتا تھا۔ دیکھو یار، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک بڑی اچھی نوکری ہے، بہت پیاری نوکری ہے، بہت زبردست نوکری ہے کہ رسول پاک کو ہنسانا ہے بس۔ اب یہ سیدنا عمر فاروق بتا رہے ہیں، دیکھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو شراب نوشی پر حد لگایا کرتے تھے۔ حد لگی اس کو، حد مطلب کوڑے کوڑے لگتے تھے، لیکن کیا ہوا کہ وہ بار بار یہی گناہ کرتا تھا، اور شراب نوشی کا مطلب وہ بڑی لت ہوتی ہے شراب کی، تو وہ ان کو جو ہے نا چھڑانا بڑا مشکل تھا۔ ایک دن اس شخص کو حد لگائی جا رہی تھی کہ مسلمانوں میں سے کسی نے کہا، اے اللہ، اس پر لعنت کر، اس کو کتنی بار حد لگائی گئی ہے پھر بھی نہیں مڑتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو لعنت نہ کرو، بخدا تم کو معلوم نہیں یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ یہ جو جملہ ہے نا، یہ بہت بڑی سند ہے، بہت بڑی سند ہے، کہ آپ نے فرمایا اس کو لعنت نہ کرو، بس یہ اس کا گناہ ہے، اس پہ حد ہو رہی ہے نا، کوڑے مارے جا رہے ہیں نا، یہ کافی ہے نا۔ یہ لعنت کرنا تو بہت بڑی بات ہے نا، کہ اللہ کی رحمت سے دور کرنا، نہیں نہیں، یہ بخدا یعنی اللہ کی قسم کہ تم کو معلوم نہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ تو رسول اللہ، یہ والی اس طرح کی احادیث اگر ہو نا، یہ صحیح بخاری کی بات ہے، وہ پنجاب والے جو ہے نا پھر کیا ہوتے ہیں، پھر وہ عمل میں کمزور ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بس اللہ نبی راضی تو کیا کرے گا قاضی، وہ چکر یہ پھر تو پھر محبت میں ہی جو ہے نا، اس طرح کی حدیث بہت زیادہ ہیں، اصل میں تھوڑی نہیں ہے۔ تو وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اور کلمہ کی حدیث موجود ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے بھی لا الہ الا اللہ دل سے کہا نا، تو وہ جنت میں جائے گا لازمی۔ اور پھر اس طرح کی احادیث تو آپ دیکھیں گے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، پشاور میں ہر مزار پہ آپ کو چرسی دکھائی دیں گے، یعنی چرچ کا جو ہے نا وہ ایسی بو پھیلی ہوتی ہے کہ نہ پوچھے۔ یعنی حضرت رحمان بابا جو ہے نا، عبد الرحمان بابا صوفی شاعر ہیں، پشاور میں ان کا مزار ہے۔ تو ان کا مزار جو ہے بڑا خوبصورت بنایا گیا ہے، افغانستان کے بادشاہ نے بنایا تھا، تو وہ انہوں نے اڑا دیا تھا دہشت گردوں نے، پھر اس کے بعد اس کو دوبارہ بنایا گیا، گیلانی صاحب نے بنایا، پاکستان کے وزیر اعظم نے بنایا عبد الرحمان بابا کا۔ میں نے عبد الرحمان بابا کا آپ کو شاید بتایا بھی ہو بہت سارا۔ عبد الرحمان بابا جو ہیں، چونکہ یہ ایسے ہمارے خطے میں ہمارے بچوں کو ان کے شعر زبانی یاد ہیں، ضرب المثل کی جو ہے نا وہ مثال رکھتے ہیں، 5000 اشعار ہیں ان کے، اور وہ آج سے تقریباً 310 سال پہلے گزرے ہیں، ٹھیک ہے، 300 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ان کو گزرے ہوئے۔ شاہ جہان کے زمانے میں تھے، شاہ جہان بھی تھا اور یہ بھی تھے۔ تو یہ حضرت عبد الرحمن بابا جو ہیں بہت بڑے عالم بھی تھے، اور ساتھ میں یہ درویشی، مطلب ان کا فقیری ان کا کام تھا، اور یہ صوفی تھے، اور فنا فی الرسول تھے۔ ان کے جو اشعار ہیں وہ جیسے تمام صوفیاء کے ہوتے ہیں، مولانا روم کے، علامہ اقبال کے، اور اس طرح کے جامی عبد الرحمن جامی کے، یہ سارے جتنے بھی اشعار ہیں وہ سب قرآن حدیث کی جو ہے نا وہ ترویجی ہوتی ہے، وہ ترغیب بھی دلاتے ہیں آپ کو، اور تبلیغی ہے۔ تو اور عبد الرحمن بابا بھی انہی میں سے ایک ہے۔ تو ان کے جو شعر ہوتے ہیں نا، وہ ہمارے مجلسوں میں پڑھے جاتے ہیں، ہمارے بچوں کو پتہ ہے، بڑے اچھے۔ ہاں، تو یہ جب یہ 65 یعنی 60 کی دہائی میں جو ہے نا، یہ ظاہر بادشاہ تھا افغانستان کا، اس نے کہا تھا کہ یہ جو ہے نا
اس کو ہم جو ہے وہ ہمیں دے دیں، عبد الرحمن بابا کو ہمیں دے دیں، کیونکہ یہ افغانوں کا جو ہے وہ بہت بڑا نام ہے، ہمیں دے دیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ ہمارے پاس یہیں رہے گا۔ ان کے مزار کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، وہاں کے یہ رہنے والے ہیں، وہاں ان کا حجرہ بھی اور سارا کچھ موجود ہے۔ تو وہ پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم ان کے مزار کو بنائیں گے۔ تو ان کا مزار جو ہے وہ بڑا خوبصورت سا گنبد اور مسجد ہے بہت بڑی، اس کے ساتھ مدرسہ ہے، بہت بڑا لائبریری بنائی گئی ہے، بہت خوبصورت انہوں نے خرچہ اس پہ کیا۔ تو ایک دیوبندی عالم ہے، ان کو بلایا نہیں گیا، وہ ویسے آیا کرتے تھے دعا کے لیے۔ تو اس دن بھی جو ہے نا وہ آئے ہوئے تھے، اور سارے جو ہے نا وہ کام کر رہے تھے، مزدور لگے ہوئے تھے، ان کو نکال رہے تھے، یعنی وہ قبر کے ساتھ نا آس پاس کی جگہ کو جو ہے وہ کھود رہے تھے، آس پاس کی جگہ کو، تاکہ ان کو جو ہے وہ آس پاس کی جگہ کو سارا بنایا جائے۔ ماربل، بہت زبردست ماربل لگایا ہوا ہے، وہ ابھی ہے، بڑا خوبصورت کہ انہوں نے پتھر لگایا ہوا ہے۔ تو وہ جب کہہ رہے تھے تو وہ جناب لحد جو ہے وہ کھل گئی ان کی، اور ان کی زیارت ہو گئی۔ تو وہ جو عالم تھے بہت بڑے، ان کا بہت بڑا نام ہے، آپ سارے جانتے بھی ہوں گے، مولانا بجلی گھر۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں اولیاء کو مانتا نہیں تھا کہ یہ بھی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، اور یا یہ جو ہے نا یہ کچھ سنتے بھی ہیں یا کیا ہے، لیکن عبد الرحمن بابا کو مانتا ہوں میں۔ کہتے ہیں میں نے وہ جب دیکھا نا اللہ، ان کو دیکھا، تو میں نے ان کو، میں قریب ہو گیا ان کے، اور میں نے ایک ہاتھ جو ہے مزدور کو کہا کہ تو نے مجھے پکڑ کے رکھنا ہے۔ تو میں کہتے ہیں وہ قریب ہوا، میں نے دیکھا ان کے چہرے مبارک کو زیارت کی ہے، تو وہ سارا ابھی تک جو ہے وہ پانی لگا ہوا تھا ان کے داڑھی کو، آ، غسل کا۔ اور کہتے ہیں میں نے ایسے انگلی جو ہے نا ان کے چہرے پہ لگائی، تو خون بھی چل رہا تھا ان کے اندر، یعنی وہ خون چلا گیا پھر واپس آ گیا۔ تو کہتے ہیں وہ ایسی طرح پڑے ہوئے تھے یار، 300 سال ہو گئے ان کو۔ تو یہ ایسی کرامت تھی کہ وہ بہت جلدی جو ہے نا وہ پھیل گئی، وہ کرامت بہت دنیا نے دیکھا۔ تو اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ ان کا مزار ویسے بھی شروع سے ہی بڑا ہی مرجع خلائق ہے، لوگ بہت آتے ہیں۔ تو ان کا مزار بھی بڑا خوبصورت بنایا گیا ہے، دوبارہ بھی بنایا گیا ہے، بڑا پیارا ہے، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، گوگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ نا، اس کے بالکل ساتھ ایک اور بھی بہت سارے مزارات ہیں، بہت بڑا قبرستان ہے، یہ بہت بڑا قبرستان ہے، پورے قبیلے یہاں پہ دفن ہیں، بڑے بڑے اولیاء اللہ یہاں پہ دفن ہیں۔ تو ساتھ میں اتنے جو ہے نا اس بازار سے ہٹ کے ایک جگہ بنائی گئی ہے ان چرسیوں کے لیے، چونکہ یہ چرسی جو ہے نا ہر مزار کو خراب کر دیتے ہیں اور بدنام کرتے ہیں، تو وہ بچرس پیتے رہتے ہیں۔ ایسے اور بہت سارے مزارات ہیں وہاں پہ، یہ چلتا رہتا ہے، لیکن یہ لوگ عقیدے میں بڑے پکے ہوتے ہیں۔ اب یہ بڑا عجیب سا ایک تقسیم ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ یہ عقیدے میں بڑے پختہ ہوتے ہیں، جیسے یہاں پر ہے نا، اب یہ نشئی ہے، دیکھیں یہ جو حضرت عبداللہ ہیں، کہ جن کو حمار کہتے ہیں، گدھا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دیکھیں آپ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسایا کرتا تھا، صرف اس کی ڈیوٹی یہ تھی، نوکری یہ لگی ہوئی تھی، اور شراب کے نشے کی وجہ سے اس پہ حد لگائی تھی، بار بار اس پہ حد لگتی تھی، اور صحابہ کرام تنگ آ گئے تھے، اور کہ یہ شاید اس وجہ سے رسول اللہ کو تکلیف ہوگی، لیکن رسول اللہ نے منع فرمایا، انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، لعنت نہ کرو اس کو، اللہ کی قسم تم نہیں جانتے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ لوگ بھی ایسے ہی ہیں، بڑے پکے عقیدے کے ہوتے ہیں، اور بڑے ہی زبردست قسم کا، لیکن عمل میں بڑے کمزور ہوتے ہیں یہ لوگ۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں، یہ ذہن میں رکھیے کہ عمل نہیں ہے، صحابہ خود کہتے ہیں ہمارا عمل نہیں ہے۔ وہ جب وہ کسی صحابی نے جو عرض، وہ بھی صحیح حدیث سے پاک ہے کہ عرض کیا رسول اللہ قیامت کب ہے؟ تو آپ نے فرمایا تو نے کیا تیاری کی ہے قیامت کا، پوچھنے والے؟ تو وہ خاموش ہو گیا، بیچارہ ڈر گیا، میں کیا پوچھ رہا ہوں، یہ کیا سوال ہو گیا، سوچنے لگا، اور پھر ان کے الفاظ ہیں یہ حدیث پاک میں، صحیح حدیث پاک، انہوں نے کہا کہ میرے دامن میں بہت ساری نمازیں اور روزے نہیں ہیں، یعنی میں نے نہ زیادہ روزے رکھے ہیں، نہ زیادہ میں نے نمازیں پڑھی ہیں، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں، تو پھر آپ نے کیا فرمایا پتہ ہے؟ حضرت انس سے فرماتے ہیں، انس فرماتے ہیں کہ میں نہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے، اس کے بعد یہ ہوا کہ میں نے اس کے بعد رسول پاک نے جواب دیا اس کو، ایسی خوبصورت بات فرمائی، ایک جملہ فرمایا آپ نے فرمایا المرء مع من احب، جو آدمی اسی کے ساتھ ہوگا قیامت میں، آخرت میں، جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ تو انس فرماتے ہیں کہ اس کے بعد نہ صحابہ میں ایسی خوشی تھی، ایسی خوشی اس بات پہ، کہ ایسی خوشی ان کو اسلام لانے کے وقت ہی ملی تھی۔ اسلام لانے کے بعد دوسری خوشی ہمیں یہ ملی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ آخرت میں بھی ان لوگوں کے ساتھ ہی ہوا کرو گے جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرتے ہو۔ اب وہ صحابی جو تھا جس نے سوال کیا تھا، وہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم اتنے عمل میں اتنے کوئی اعلیٰ نہیں ہیں، اتنے بڑے کوئی نہیں لو عمل، اس وجہ سے لوگ عمل سے نا دور ہو جاتے ہیں۔
اور ایک اور بھی حدیث ہے پاک، ایسی بہت ساری احادیث ہیں جس میں آپ کو عمل نہیں دکھائی دے گا۔ ایک صحابی ہیں، وہ ایسے ہوا کہ وہ لڑائی چل رہی تھی، جنگ چل رہی تھی، اور جنگ کے دوران ہی ایک صحابی آیا، ایک بندہ آیا، مشرکین کی طرف سے آیا، اور عرض کی کہ اگر میں محمد، اگر تمہارا کلمہ پڑھ لوں تو تم مجھے کیا دو گے، کس چیز کی ضمانت دو گے؟ تو آپ نے فرمایا میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت دوں گا۔ تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، اور پھر اترنے لگا دس بوسی کے لیے، تو اترتے وقت اس کا پاؤں جو ہے نا وہ اس میں اٹک گیا، رکاب میں، اور وہ منہ کے بل گر کے اسی وقت ہی فوت ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا صحابہ کرام کو کہ جس نے جنتی کو دیکھنا ہو اس کو دیکھ لے۔ اب یہ حدیث پاک بھی اگر آپ سنتے ہیں نا تو یک دم سے آپ کے دل میں آتا ہے یار اس نے تو کچھ کیا ہی نہیں، ابھی تو غسل بھی نہیں کیا، نماز ہے کچھ بھی نہیں کیا اس نے، اور یہ جنتی ہو گیا۔ تو یہ بھی ایسے ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری حدیثیں ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا ایک حدیث پاک میں کہ یاد رکھو کہ جنت میں کوئی بھی اپنے عمل کی وجہ سے نہیں جائے گا۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بھی نہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں بھی نہیں، لیکن اللہ کے فضل سے جاؤں گا۔ جو بھی جائے گا اللہ کے فضل سے جائے گا، یعنی عقیدے سے جائے گا، اللہ پہ آپ کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہی مجھے جنت لے کے جائے گا۔ تو یہ عقیدے سے آپ انسان جو ہے وہ جائے گا جنت میں، عمل سے نہیں جائے گا۔ اب ایسی بہت ساری احادیث ہیں، اگر آپ دیکھیں گے نا، یہ جو ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ، ابھی ہم پڑھیں گے، ابھی ہم درس میں بھی پڑھیں گے، حدیث شریف کے درس میں پڑھیں گے کہ آپ اٹھے ہیں تو ہم بھی فکر ہو گئی کہ آپ کہاں گئے کہاں، تو ہم بھی ساتھ پیچھے آ گئے۔ پھر آپ نے بہت لمبی حدیث پاک ہے، وہ پھر آپ نے فرمایا کہ یہی بتایا کہ جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا نا وہ جنت میں جائے گا، وہ جنتی ہے۔ تو ابو ہریرہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں لوگوں کو بتا دوں یہ بات؟ آپ نے فرمایا جاؤ بتا دو۔ تو وہ باہر نکلا تو حضرت عمر فاروق راستے میں آ گئے اور انہوں نے مارا ہے اس کو کی، اور وہ روتے ہوئے آ گئے رسول پاک کے پاس کہ بہت مجھے نا انہوں نے مارا ہے، عمر نے مارا ہے۔ تو آپ نے عمر سے پوچھا کیوں آپ نے ایسے مارا اس کو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس طرح تو لوگ جو ہیں سست پڑ جائیں گے اور کاہل ہو جائیں گے، غافل ہو جائیں گے، اور وہ کلمہ پہ جو ہے وہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ تو پھر رسول پاک نے فرمایا چلیے چھوڑ دو اس کو۔ لیکن حضرت عمر فاروق کے عمل سے پہلے تو رسول پاک نے فرما دیا نا، اور وہ ہو چکا، رسول پاک نے تو کہہ دیا ہے بس جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جائے گا جنت میں جائے گا۔ اب یہ جو عمل کا آ گیا نا، عمل پھر کیا کرتا ہے؟ عمل کا عمل کی جو جگہ ہے اس میں آخرت میں، وہ یہ ہے کہ آپ کی کیٹیگری جو ہے وہ آپ کا درجہ جو ہے وہ متعین کرتا ہے۔ آپ کا عمل وہ آپ کو لے کے جاتا ہے، جیسے قاری کے بارے میں ہے، قرآن مجید کے پڑھنے والے کے بارے میں ہے کہ اس کو فرمایا جائے گا کہ جس طرح تو دنیا میں قرآن مجید پڑھا کرتا تھا ایسی ہی تلاوت کر، اور آخری آیت پر تمہارا درجہ ہے، تمہاری منزل ہے، جو جہاں تک پہنچ جاؤ۔ تو وہ، اور سیدہ شاہ فرماتی ہیں بڑی پیاری حدیث کہ جتنی قرآن کی آیتیں ہیں اتنے ہی جنت کے درجات ہیں۔ تو قاری جو ہوگا، قرآن والا جو ہوگا، وہ قرآن والا، وہ بندہ آخری درجے پہ ہوگا، اتنے بڑا ہوگا کہ وہ یعنی کہ انبیاء کے پاس ہوگا، یعنی کہ فردوس میں ہوگا، جنت الفردوس میں ہوگا۔ تو یہ عمل ہوتا ہے آپ کا۔ اس طرح اور بہت ساری احادیث ہیں کہ شہداء جو ہیں وہ چونکہ اپنے عمل سے وہاں آئے ہوئے ہیں تو وہاں پہ وہ ان کی جو روحیں ہیں وہ چڑیاں بن جاتی ہیں، تو اس طرح وہ چلتی رہتی ہیں، آزاد پھرتی رہتی ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری احادیث ہیں جو کہ عمل کی وجہ سے آپ کو نا درجے آپ کو بتائے جاتے ہیں۔ لیکن جنت میں جانا وہ عقیدے سے ہوتا ہے اور آپ کے گمان سے ہوتا ہے کہ آپ اپنے رب پہ کیا گمان باندھ کے بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اچھا یہ حدیث پاک دوبارہ دیکھتے ہیں کہ لعنت البتہ گناہ کبیرہ کرنے والوں پر بلا تعیین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ اچھا دیکھیں، گناہ کبیرہ نا، کچھ گناہ کبیرہ ہوتے ہیں، بڑے گناہ ہوتے ہیں، تو آپ نے گناہ کو مخاطب کرنا ہے کہ ایسے گناہ کرنے والے جو ہے نا اس پر لعنت ہو۔ ایسا نہیں کہ یہ فلاں پہ لعنت ہو چونکہ یہ ایسا ہے، یہ گناہ کرتا ہے، ایسے نہیں، متعین نہیں کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ چوری کرنے والے پر لعنت کرے، وہ بیضا یعنی لوہے کا گولا چراتا ہے اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، اور وہ جہاز کی رسی چراتا ہے اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ یعنی آپ نے افسوس کیا اس پہ، اور اس پہ فرمایا کہ اس پہ لعنت ہو، یہ کیسا کیسا جو ہے نا بدبخت ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی۔ اس آیت میں فرمایا کہ جو کفر پر مرے اس پر سب انسان کی لعنت ہو، جو کافر مرے گا نا سب انسانوں کی اس پہ لعنت ہو۔ تو ہم کافر کو نا دعا نہیں دے سکتے،
ہمارے اکثر ہمارے کرسچن ہمارے دوست ہوتے ہیں یا پھر یہودیوں میں سے ہوتے ہیں، اہل کتاب میں سے لوگ ہوتے ہیں ہمارے دوست، یا سکھوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے معاشرہ ہے، ہم ساتھ رہتے ہیں، ہندوؤں سے بھی آتے ہیں بہت سارے دوست ہمارے راستے میں، وہ ایسے ہی ہوتے ہیں، محلے دار ہوتے ہیں، کوئی آفس میں آپ کے ساتھ کام کرتا ہے، کوئی نوکر ہوتا ہے، کوئی چپڑاسی ہوتا ہے، تو شریف آدمی ہوتے ہیں، ان میں سے اچھے لوگ ہیں، تو اس کے مرنے کے بعد نا اس کے اہل خانہ سے آپ تعزیت کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائے، ان کو دعائیں دیں۔ تعزیت کرنے کا طریقہ بھی یہ سیکھیں کہ آپ یہی نہیں کہنا کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں لے کے جائے، اللہ تعالیٰ اسے جو ہے وہ اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ایسے نہیں کہہ سکتے، یہ گناہ ہے بلکہ کفر ہے۔ آپ نے دعا دینی ہے تو آپ یہ جو زندہ ہے ان کے ساتھ تعزیت کریں، ان کے ساتھ ان سے بیٹھ کے افسوس کریں کہ مجھے بڑا افسوس ہے، بڑا اچھا آدمی تھا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا فرمائے، اللہ آپ کو اچھا، اللہ پاک اچھا بدلہ اس کا عطا فرمائے دنیا میں بھی۔ تو یہ آپ نے ان کو دعائیں دینی ہے۔ تو کافر جو مرے گا اس پہ سب انسانوں کی لعنت ہو، حالانکہ کافر تو اس پر لعنت نہیں کرتے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کافر اس پر آخرت میں لعنت کرے گی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ انسان سے مراد کامل انسان ہے، اور کامل انسان مسلمان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا نا کہ اللہ کا، فرشتوں کا، انسان، سب انسانوں کا، تمام انسانوں کی لعنت۔ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ سب انسانوں میں تو وہ کافر بھی ہے، اس کے گھر والے بھی، وہ تو لعنت نہیں کرتے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ آخرت میں لعنت کریں گے، کافر کافر پر لعنت کرے گا، آخرت میں کرے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں انسان سے مراد کامل انسان، پورا انسان مراد ہے، اور وہ مسلمان ہوتا ہے جو عقل مند ہے، جو ایمان لے آیا ہے۔ اچھا جی، علامہ صاحب ایک کوشچن ہے میرا، اگر آپ جی مائنڈ نہ کریں تو۔ جی 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 علامہ صاحب، پاکستان میں تو فل ان کے قبرستان ہوتے ہیں مسلمانوں کے، تو وہ تو آپ باہر سے گزرتے ہوئے دعا کر سکتے ہیں، السلام علیکم قبول، ان کے لیے فاتحہ سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایسا نہیں، یہاں پہ کچھ حصہ دیا ہوتا ہے قبرستان میں، تو آپ پورے ایک قبرستان تو نہیں کر سکتے۔ میرا طریقہ کار یہ، تو میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ اس قبرستان میں جتنے مسلمان فوت ہیں ان کی مغفرت فرما، جب بھی میں ہاں، قبرستان کے آگے سے گزرتا ہوں نا، کیونکہ وہ ایک بالکل مخصوص حصہ دیا ہوتا ہے، پورا پورا قبرستان مسلمانوں کا یہاں پہ نہیں ہوتا، بالکل تو اس ٹھیک۔ میں کیا طریقہ کار، آپ کیا بولیں گے، کیا کرنا نہیں، چاہیے اس کا؟ یہی کرنا چاہیے جو آپ نے کیا ہے نا، جو بھی آپ نے کیا ہے یہی طریقہ ہونا چاہیے۔ ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جب کافر اور مسلمان سارے بیٹھے ہوتے تھے تو آپ سلام کرتے تھے، سلام کرتے تھے، چاہے وہ بیٹھے ہوں تب بھی سلام کرتے تھے، اور ان سب کو جو ہے نا مخاطب کرتے تھے زندگی میں، ٹھیک ہے جی۔ لیکن یہی ہے ہمارے دعا جو ہے مرنے کے بعد دعا نہیں دے سکتے ان کو، کافروں کو، اس لیے جو ہے آپ نے مسلمانوں کا کے لیے کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، وہ آپ مسلمانوں کو دعا دیں گے، ایسے نہیں دیں گے۔ ایک منٹ صبر کریں، میں ذرا آپ کو دکھاتا ہوں کہ ان پہ انہوں نے فتویٰ کیا دیا۔ یہ اچھا ہے، یہ اچھا، یہی تو میں چاہ رہا ہوں، مسلم اور غیر مسلم کا کہتے ہیں مسلمان کی میت قبر جائز نہیں، یہ جائز ہی نہیں ہے، پہلے تو یہ کہ جائز نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا ہے کہ غیر مسلموں کا مسلمانوں کے وسط میں دفن کرنا کیسا ہے؟ غیر مسلم نہیں ہوتے، بوہری آدمی کو مسلمانوں کے وسط میں دفن کرنے کا کیا حکم؟ مسلمان کو غیر مسلم کے وسط میں دفن کرنا، مسلمانوں کو قبرستان میں غیر مسلموں کو دفن کرنا، مسلمانوں کو عیسائی قبرستان میں دفن کرنے کا حکم کیا ہے؟ وہ کیسے کرے؟ غیر مسلم قبرستان کے پاس گزرتے ہیں۔ یہ بھی ہے نا ساتھ میں، یہ چاچے بھی تو ہے نا، یہ جو یہ قادیانی ہے، یہ بھی تو ہے ساتھ۔ کسی مسلمان کو عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کرنا عام حالات میں جائز نہیں ہے، اسی طرح جہاں تک ممکن ہو ان کے قریب سے بھی بچنا چاہیے۔ البتہ ایسے ممالک جہاں مسلمانوں کے لیے علیحدہ قبرستان نہیں ہے اور نہ ہی قبرستان سے باہر کرنے کی اجازت ہے، وہاں ضرورت کی وجہ سے غیر مسلم کی قبرستان میں دفن کرنے کی گنجائش ہے۔ ادفنوا موتاکم وسط قوم الصالحین فإن المیت یتعزى بجار السوء كما يتعزى الحی بجار السوء۔ یہ فیض القدیر ہماری فقہ حنفی کی بہت بڑی کتاب ہے، ان میں لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں تم اپنے مردوں کو
नेक लोगों के, औलिया अल्लाह के करीब दफन करना, नेक लोगों के पास दफन करना। क्योंकि ये जो मैयत होती है, इसके भी जो पड़ोसी हो ना, अगर बुरे पड़ोसी हो, उससे तकलीफ होती है। जैसे वो जिंदा को अपने बद और बदकार और बदअमल जो है वो पड़ोसी से तकलीफ होती है, बुरे पड़ोसी से तकलीफ होती है, तो उसमें उन्होंने फिर ये सारे लेके आए हैं कि हमें नहीं रखना चाहिए। अच्छा, ये तो ये था कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। चलो खैर, बहरहाल वो तो हम कर देंगे, मैं देख भी लूंगा इंशाल्लाह, ये मुझे याद रहेगा। तो बहरहाल वो तो खैर, वहां जाके आपने सिर्फ मुसलमानों के लिए दुआ करनी है, सबके लिए दुआ नहीं कर सकते, वो तो मुमकिन ही नहीं है। कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने मना फरमाया, कुरान मजीद में मुनाफिकीन को भी नहीं कर सकते, मुशरिकीन को भी दुआ नहीं दे सकते मरने के बाद। इसलिए इस पे तो पड़ता है। इसी तरह ये देखिए, हजरत आयशा ने बयान किया कि या रसूल अल्लाह, इब्न जदआन ये क्या करता था, जमाने जाहिलियत में रिश्तेदारों से बड़ा अच्छा रहता था, हुस्न सलूक करता था और मिस्कीन को खाना खिलाता था। आया इसको ये अमल नफा देगा? आपने फरमाया ये अमल उसको नफा नहीं देगा, क्योंकि उसने एक दिन भी ये नहीं कहा ए अल्लाह, कयामत के दिन मेरी खताओं को बख्श देना। यानी अल्लाह को उसने एक जर्रा भी नहीं माना। अल्लाह अकबर। इसी तरह ये जो है ना तखफीफ, अब ये बुखारी, सही बुखारी में है कि पीर के दिन अबू लहब के अजाब में तखफीफ की जाती है, क्योंकि उसने रसूलुल्लाह की विलादत की खुशी में अपनी बांदी सुवैबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को आज़ाद किया था। और सही मुस्लिम में है कि नबी करीम ने अबू तालिब को आग से खींच कर निकाल लिया और सिर्फ उसके टखनों तक आग रह गई, क्योंकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा करता था। अल्लाह, तो ये तखफीफ होती है बास बास के लिए, ठीक है जी। हाँ। आ, चलो फिर वो लंबी बात आ जाती है। अच्छा, वाहिद का माना क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने की फजीलत। इससे पहली आयत में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत का बयान था और फरमाया गया कि यहूद अपनी किताबों में आपकी नबूवत को छुपाते थे, आपकी सिफात को छुपाते थे। इस आयत में अल्लाह ताला की उलूहियत और तौहीद को बयान किया गया है और जाहिर फरमाया गया है कि यहूद अल्लाह ताला की तौहीद को छुपाते हैं। अल्लाह ताला के वाहिद होने का माना यह है कि उलूहियत में इसका कोई शरीक नहीं और इबादत का मुस्तहिक होने में वो मुतफर्रद है, और इसके किसी सिफत में कोई इसका मसील, शबीह और नज़ीर नहीं है। अल्लाह ताला की वहदानियत पर हम अल बकरा 21 में दलाइल दे चुके हैं। हज़रत मुआज ने फरमाया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स का आखिरी कलाम हो ला इलाहा इल्लल्लाह, वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिए, आखिरी कलाम जो हो वो ला इलाहा इल्लल्लाह हो, तो वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। इमाम तिरमिज़ी ने भी यही हदीस रिवायत किया। इमाम बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत नहीं की है, लेकिन ये उन्हीं के शर्तों पर ये सही हदीस पाक हैं कि जिसका आखिरी कलिमा वो ये हो ना, ला इलाहा इल्लल्लाह हो, आखिरी बात, तो वो जन्नत में दाखिल हो गया। अल्लामा कुर्तुबी ने फरमाया कि शिबली से मनकूल है कि वो सिर्फ अल्लाह कहते थे। शिबली, ये देखिए, वो कहते थे अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कहते थे। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, मुझे खौफ है कि मैंने ला इलाहा कहा और उसी वक्त मर गया और इल्लल्लाह पर न पहुंच सका तो खुदा की नफी करता हुआ मरूंगा। लेकिन ये उनकी महज इल्मी मुशगाफी थी जिसकी कोई हकीकत नहीं है। मकसूद दिल से अल्लाह को मानना है। अगर कोई शख्स दिल से अल्लाह को मानता हो और ला इलाहा इल्लल्लाह कहने का इरादा रखता हो और सिर्फ ला इलाहा पर इसकी मौत आ जाए, तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत के मुताबिक अहले जन्नत में से होगा। इसलिए वही पढ़ना चाहिए जिसकी अल्लाह और उसके रसूल ने तालीम दी है, और अपने तरफ से बारीकियां नहीं निकालनी चाहिए। इस तरह शेख मुहिद्दीन इब्न अरबी ने फरमाया कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह हदीस पहुंची है कि जिस शख्स ने 70,000 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, उसकी मगफिरत कर दी जाएगी, और जिसके लिए पढ़ा गया उसकी भी मगफिरत कर दी जाएगी। ये देखो, कलमा का वो पढ़ते हैं ना, ये कलमे का ख़त्म करते हैं मुर्दा के लिए, मैयत के लिए, मरने के बाद 2-3 दिन के बाद सारे लोग बैठे होते हैं, ख़त्म करते हैं। तो ये मुल्ला अली कारी, ये नाम सुने, मुल्ला अली कारी का नाम याद रखिए, ठीक है, मुल्ला अली कारी। ये हमारे बरसगीर के बहुत बड़े जो है ना वो हैं, अपने बरसगीर के नहीं, ये तुर्की के हैं, मुल्ला अली कारी साहिब। तो ये बहुत बड़ा नाम है हमारे यहाँ हनफियों में, बहुत बड़ा नाम है। उनकी बातें बड़ी खास होती है। एक काजी सनाउल्लाह पानीपति का भी नाम याद रखिए, वो बहुत अहम है।
تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھیں جو شخص کے لیے 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا گیا اس کی مغفرت ہو گئی، اور جس کے لیے پڑھا گیا اس کی بھی مغفرت جو ہے وہ کر دی جائے گی۔ میں نے 70,000 بار یہ کلمہ پڑھ لیا تھا اور کسی کے لیے خصوصی نیت نہیں کی تھی۔ ایک مرتبہ میں ایک کھانے کی دعوت پر پہنچا، وہاں ایک نوجوان کشف میں مشہور تھا۔ کشف کہ اس کو مردے کی حالت کا پتہ چلتا ہے۔ کشف ابھی بھی لوگ ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، وہ جب قبر سے گزرتے ہیں تو قبر کے حال احوال کو بتاتے ہیں کہ ان پہ کیا گزر رہی ہے۔ تو وہاں پر یہ نوجوان مشہور تھا کشف کے لیے۔ کھانے کے دوران وہ رونے لگا۔ میں نے رونے کا سبب پوچھا تو اس نے کہا، میں نے اپنی ماں کو عذاب میں گرفتار دیکھا ہے، میں نے دل ہی دل میں ان 70,000 کلمات کا ثواب اس کی ماں کو بخش دیا۔ اب وہ نوجوان ہنسنے لگا اور کہا، اب میں نے اپنی ماں کو اچھی حالت میں دیکھا ہے۔ تو مجھے اس حدیث کی صحت کا اس نوجوان کے کشف سے یقین ہوا، اور اس کے کشف کی صحت کا اس حدیث سے یقین ہو گیا۔ کہ دونوں مجھے پتہ لگ گیا کہ یہ بندہ بھی واقعی مشہور صحیح ہے کہ اس کو کشف ہو رہا ہے، اور دوسرا یہ بھی مجھے پتہ لگ گیا کہ یہ جو حدیث ہے یہ واقعی، یہ تو بڑی پیاری حدیث ہے کہ لا الہ الا اللہ جو ہے 70,000 بار پڑھنی چاہیے۔ تو لا الہ الا اللہ جو ہے، جو ورد ہے اس کا لا الہ الا اللہ کا، چونکہ یہ تو کیا ہے، یہ تو افضل الذکر ہے نا، افضل الذکر ہے، سب سے بہترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ کا۔ تو اس کو جو پڑھتے ہیں نا صوفیہ پڑھتے ہیں سلوک میں، تو وہ یہی ہے کہ اگر آپ نے سخت گناہوں میں مبتلا ہیں اور آپ کا نیکی کو دل نہیں کرتا آپ کا، یا گناہ بہت مبتلا ہے، گناہ سے بچ نہیں سکتے، گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں، تو لا الہ الا اللہ کو 75,000 بار تنہائی میں پڑھیں۔ اور اگر آپ کے پاس تنہائی کا وقت نہیں ہے تو پھر آپ نے 5 لاکھ پڑھنا ہے، چاہے آپ کہیں بھی رہیں، 5 لاکھ عدد پورا کریں۔ اور اس کو لا الہ الا اللہ کے علاوہ آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں، جیسے کہ لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا موجود الا اللہ، اس طرح کے جو ہے نا نیت رکھ کے بھی آپ جو ہے نا پڑھ سکتے ہیں، تو آپ کے دل کی صفائی ہوا کرے گی اس سے۔ تو لا الہ الا اللہ کا ویسے بھی بہت دفعہ ہونا چاہیے، اور جس کا آخری کلام یہ ہو تو وہ یقیناً جنتی ہے، بے شک جنتی ہے۔ یہ ویسے میں نے کچھ پڑھ دیا آپ کے لیے۔ یہ امنہ تو آ گئی ہے، بہت لیٹ آئی، لیکن چلیں، آ تو گئی۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے نا، اس کے بعد والی آیت، یہ بھی نہیں، یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں، یہ والی اس کے بعد جو آیت ہے یہ ہم پھر انشاءاللہ تعالیٰ جب موقع ملے گا تو شاید رمضان کے بعد ہم پڑھیں گے، کیونکہ رمضان میں ہم نے اپنی جو ہے نا وہ کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، یہ کتاب پڑھنی ہے ریاض الصالحین۔ اور یہ جو آمنہ آپ نے بھیجا ہے نا، یہ جو ذکر آپ نے بھیجا ہے، کہاں گیا؟ یہ والا جو ذکر آپ نے بھیجا ہے، تو یہ ان شاء اللہ تعالیٰ میں سارا ابھی لکھ رہا ہوں، اور ساتھ میں نا حوالے بھی ساتھ دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ ذکر ہم کر سکیں سارے کے سارے، اور ہمیں پتہ بھی ہو کہ یہ کہاں پہ آیا ہوا ہے۔ اور یہ اذکار ہی تو ہیں ہمیں جو مصروف رکھیں گے۔ یہ میں نے آپ کے لیے بہت ساری نمازیں لکھی ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے اس میں، ابھی جو ہمارا ہوگا نا یہ انشاءاللہ تعالیٰ جو پہلا لیکچر ہوگا ہمارا، اس میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی سر۔ پیر کے دن انشاءاللہ تعالیٰ ہم پہلے یہ کریں گے کہ رمضان کیسے گزاریں، یہ والا جو رمضان ہے کیسے گزاریں، رمضان 2025 کیسے گزاریں۔ تو دن کو روزہ رکھیں گے، رات کو قیام کریں گے، قرآن مجید کا ختم کریں گے، عادت ہے یہ اپنائیں گے، نمازوں کا اہتمام ہے، تو یہ ساری نمازیں یہاں لکھ دی ہیں تاکہ ویسے بھی ہمیں یاد ہو جائیں، سارے سال کے لیے ہمیں یہ پکی ہو جائے، ہماری عادت ہے یہ والی۔ پھر یہ نفل نمازیں بھی رکھی ہیں تاکہ آپ کو یہ بھی ساری اس کی عادت لگ جائے، نماز توبہ بھی رکھی ہے، نماز تسبیح بھی رکھی ہے، تحیت الوضو کی 2 رکعت ہوتی ہیں، تحیت المسجد جو لوگ مسجد جاتے ہیں ان کے لیے بھی رکھیے، اور زکوٰۃ کو ادا کریں، صدقہ خیرات دیں، نرم رویہ رکھیں، کھانا کھلائیں لوگوں کو، رشتے نبھائیں، یہ سارے کام ہمیں اس کی پریکٹس کرنی ہے رمضان میں ہی انشاءاللہ۔ تو یہ میں ابھی جو ہے نا یہ سارے، یہ تو نماز وغیرہ کا ہو گیا، پھر اس کے بعد نا یہ ذکر اذکار بھی لکھتا ہوں، ٹھیک ہے جی، اور پھر ایک دن کا پورا شیڈیول بھی لکھتا ہوں کہ ہمیں ایک دن کیسے گزارنا چاہیے، اور ایک پیج پہ ہم ذکر اذکار لکھیں گے، مسنون ذکر لکھیں گے، اگر کوئی خالی بیٹھا ہوا ہے تو وہ کیا ذکر کرے قرآن مجید کے علاوہ، تو وہ بھی آپ کو جو ہے نا وہ بھی لکھ دوں گا۔ اور یاد رکھیں کہ علم حاصل کرنا سب سے بہترین ہے، علم کا جو درجہ ہے وہ نوافل پڑھنے سے بہتر ہے۔ رسول پاک نے بھی علم کی مجلس کو پسند کیا، نوافل پہ، اذکار پہ۔ تو علم حاصل کریں گے، اس میں رہیں گے، تو یہ سب سے اہم کام ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت بہت اہم ہے، کہ یہ علم حاصل کیوں کر رہے ہیں آپ؟ علم حاصل کر رہے ہیں عمل کے لیے، عمل ہی نہیں کر رہے تو کیا فائدہ ہو؟ تو پھر آپ نے قرآن مجید کا تلاوت کرنی ہے اس کی، تو انشاءاللہ اب ہم اس پہ بات کریں گے۔ اور یہ جو اذکار آپ نے بھیجے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی
वहीं से ले लेके ना इंशाल्लाह ताला इसको भी साफ़ सुथरा रंगों से खूबसूरत करके ना, तो साफ़ सुथरा लिखता हूँ ज़बर ज़ेर लगा के इंशाल्लाह ताला, ताकि आसानी हो, और आपके साथ शेयर करता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है? इंशाल्लाह। सर मैंने पूछना था कि अगर संडे को पहला रोज़ा होता है तो फिर हमारी क्लास संडे को होगी या मंडे से ही होगी? संडे को तो रोज़ा है, ये तो पक्का है, संडे को रोज़ा है पक्का। ठीक है? तो आप संडे जी को सर। आप कहेंगे तो संडे को हम क्लास शुरू कर देंगे। मैं, अच्छा आप क्या कहते हैं अपना, डॉक्टर साहब अभी हैं इधर, तो हमें जो है वो कितने दिन पढ़ना चाहिए? अभी तो हम 4 दिन पढ़ रहे हैं ना, तो हमें कितने दिन पढ़ना है फिर? सर हम पूरा वीक भी पढ़ सकते हैं, आप अपनी अवेलेबिलिटी और बाकी सब भी देख लें अपनी अवेलेबिलिटी क्या है उनकी। हाँ, जिस दिन हम नहीं पढ़ेंगे ना वो दिन बड़ा ही बहुत बोर गुजरेगा। लेकिन ऐसे भी होता है कि हम दावतें हमारी बहुत होती हैं, तो कभी फोतगी हो गई किसी का, तो मैं तो वैसे ही छुट्टी आ जाती है मेरी भी ना, दिन के वक्त भी है ये वाला ना, तो पता नहीं कब हम छुट्टी हमारी वैसी भी आती रहेंगी। तो मेरा ये ख्याल है कि जिस दिन बस आपको छुट्टी का कहा जाए उसी दिन छुट्टी की जाए। ठीक है, बाकी जो है ना हमें आना चाहिए क्लास में। क्या ख्याल है? ताकि वो, सर लास्ट टाइम पिछले जी 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 बताएं, जैसा क्या हुआ था। मैं कह रही थी सर कि पिछले साल जो है ना वो जुम्मे वाले दिन हमें अक्सर मसला होता था क्योंकि आपका वो खुतबे के बाद और वो सारा हाँ जो है उसमें आपको लेट हो जाते थे ना। हाँ तो वो वो हम जुम्मे का सोच सकते हैं कि जुम्मे को एक दिन हम क्लास ना लें अगर आप मतलब समझते हैं, हमें तो मसला नहीं है लेकिन मुझे ये याद है कि लास्ट टाइम अक्सर ही जुम्मे को हम नहीं कर सकते थे क्योंकि आपका अक्सर आप किसी हाँ उसमें हाँ जी, वो हो जाते थे, बिज़ी हो जाते कोई भी थे। ऐसा ही है, ऐसा ये इस वक्त भी ऐसे होगा, क्योंकि जुम्मे को मुझे जल्दी जागना भी पड़ेगा, और वहाँ पे अगर आप खिताब का अगर होता है, जुम्मा पढ़ाता मैं ना, तो वो उससे गला बिल्कुल खुश्क हो जाता है, तवानाई ख़त्म हो जाती है बिल्कुल। तो मैं मस्जिद को भी, मैंने मस्जिद में भी यही करना है कि मस्जिद में जुम्मे के दिन दर्स नहीं होगा। छुट्टी वहाँ इतवार को नहीं है, बल्कि वहाँ जुम्मे को छुट्टी होगी। तो चूंकि मैं फिर ज़्यादा ना बोल नहीं पाएंगे इससे ज़्यादा ना, तो जुम्मे को छुट्टी रखेंगे। ठीक है, सही है इंशाल्लाह। नहीं लामा साहब, आपके ऊपर बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि लास्ट लास्ट टाइम डेट्स आपको पता है वो तो बहुत ही बिजी होते हैं ना, वो तो फिर तरावियाँ, और ऐसे भी आपको रात को पता है तरावी पढ़ते पढ़ते घंटा दो में आप आएंगे, फिर सहरी की वो हाँ सारी। तो बेहतर यही है कि उसको आप अपने से चले जुम्मे को, जाहिर बात है जुम्मा तो फुल समझे दिन आप 10 बजे 11 बजे घर से निकल जाए नमाज के लिए, तो सारा फिर इसमें ही चलता है। हाँ जी। लेकिन ये है कि इतना करेंगे जितना हम लोग वो सारे कर सके ना, क्योंकि हाँ हाँ ज्यादा बोझ हो जाता है हमारा, स्पेशली आदमियों को ये ज्यादा वो हो जाता है कि नमाज जो तरावी है इसमें ज्यादा घंटा दो उसमें लग जाता है, बड़ा टू हाँ द पॉइंट करना पड़ता है ना। हाँ तो बस वो यही है कि जब जितना सवाब के लिए कर ले, बाकी जो छुट्टी करनी हो तो बेशक, क्योंकि उसके बगैर नहीं हो सकेगा जब तक आप उसको नहीं करेंगे, क्योंकि लास्ट 10 डेज तो वो तो भूल ही जाए ना, वो तो बहुत ज्यादा ड्यूटी ज्यादा हो जाती है। हाँ इंशाल्लाह। हम ये वैसे ये जो है ना, जो ये किताब है ना, ये 4 जिल्दों पर हमारे पास है। ठीक है, यानी इसके हम जो तशरीह पढ़ेंगे, एक हदीस से कितनी बारीक बातें निकलेंगी ना, आपको बड़ा मजा आएगा। यानी ये बड़ी खूबसूरत मसाइल हैं, बड़े अच्छे मसाइल हैं, इल्म में इजाफा होगा, आपके इल्म में इजाफा होगा, और वो सारा का सारा आपके पास यहाँ पे ना मुस्तनद होगा सारा का सारा। तो ये बहुत अच्छी बात है इस किताब की, और हम इस किताब से बहुत सारे मसाइल सीखेंगे इंशाल्लाह। ये भी इमाम नबवी की किताब है, जैसे मैंने कहा मिशकात शरीफ भी है, तो ये भी इन्हीं की किताब है। तो हम ठीक है, इतवार को शुरू करेंगे। इतवार को हमारा पहला जो लेक्चर होगा ना, वो होगा अपना इस पे रमज़ान कैसे गुजारे पे होगा। और फिर हम इंशाल्लाह पीर से जो है किताब शुरू कर देंगे, रियाज़ुस सालिहीन, और उसी को पढ़ते रहेंगे, एक एक हदीस, दो दो हदीस, जितना भी होगा, और उसको पढ़ते जाएंगे और आगे चलते जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक हो गया, बस ये फिर डन हो गया कि हम अ, जुम्मे को। सर जी, क्लास की ड्यूरेशन क्या है, कितनी 1 आवर की क्लास होगी? हमारी क्लास जो होगी ना, ये वाली जो क्लास होगी ना हदीस, ये जो तफसीर की क्लास है, हम इसमें जी हदीस पढ़ेंगे इंशाल्लाह इस दफ़ा। और वो जी। होगी हमारी 3:30 बजे पाकिस्तानी, 3:30 बजे इंशाल्लाह ताला। तो वो टाइमिंग आपके लिए सही। कैसे बनेगी आपकी, आप जा सकेंगी? इंशाल्लाह सर, कोशिश करेंगे, बिल्कुल अटेंड करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ये बड़ा अच्छा लेकिन रहेगा। सर 1 घंटे की क्लास होगी? हाँ, घंटे का ये हम करेंगे कि शायद 45 या 50 मिनट हुआ करेगी, ये शायद घंटा हो जाए, तो लेकिन ये सही। 45 से 50 मिनट की हुआ करेगी। तो जितना भी पढ़ सके इंशाल्लाह, ऐसा ठीक। कोई नहीं है, बस इंशाल्लाह। ठीक है, चलो सही है, ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। शुक्रिया, सही है।
بڑے اچھے اچھے مسائل ہیں. میں آپ کو کتاب بھی دکھاؤں انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے بڑا ہی آپ کو مزہ آئے گا کہ یار یہ بہت سارے مسائل نا بڑی آسانی کے ساتھ ہمیں سمجھ آ رہے ہیں. حدیث میں حدیث کیوں سمجھ آئے گی آپ کو؟ قرآن کے مقابلے میں حدیث کیوں سمجھ آتی ہے؟ قرآن جو ہے وہ اجمالاً بیان ہوتا ہے نا. حدیث شریف تو شرح ہے، اس کی تفسیر ہے قرآن کی آیات کی، اور ہر چیز کو بالکل واضح کر دیا ہوا ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ حدیث کی جیسے قرآن کی تفسیر رسول اللہ نے بیان کی ہے، اسی طرح رسول اللہ علیہ وسلم کے کلام کی جو شرح ہے وہ صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، ائمہ کرام نے بیان کی ہے، تو وہ اتنا واضح کر دیتے ہیں، کھول کے بیان کرتے ہیں. انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا آپ کو انشاءاللہ. امید تو یہی ہے مجھے بھی، انشاءاللہ فائدہ ہوگا سب کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے جانی، اپنا خیال رکھیے گا، اور ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد اتوار کو انشاءاللہ 3:30 بجے. اور دعا میں یاد رکھیے گا، اور اللہ کرے کہ خیریت سے جو ہے یہ رمضان ہمارے اوپر آئے بھی، اور رمضان جب ہم رمضان سے آگے جائیں، شوال میں جائیں، تو ہمارے جو اعمال، ہماری عادتیں بن چکی ہوں اس رمضان میں، وہ ہمارے ساتھ ہی آئیں، اور سارا سال اس کے جو نور ہے وہ ہمارے ساتھ ہی چلتا رہے، ساتھ ساتھ رہے، اور وہ تربیت ہمارے اندر، ہمارے دلوں میں اتر جائے، وہ اخلاص عبادت کے ساتھ، عمل کے ساتھ وہ ہمارے ساتھ رہے سارا سال. اس کا اس کا جو فیض ہے وہ ساتھ رہے، اس کا نور ہمارے ساتھ رہے انشاءاللہ. سلامت رہیں اب آپ، ملتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.